اچھا، آیت اللہ مرزا شاہ آبادی ایک ہمارے بڑے عارف کامل گزرے ہیں، انہوں نے یہ تاکید فرمائی، اور بھی عرفا نے، انہوں نے تاکید فرمائی کہ جو سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں ہیں انہیں بار بار پڑھا کیجیے، اور بلکہ یہ کہ ہر رات اس کے پڑھنے کی تاکید ہے کہ اگر معمول بنا لیں، اس کے لیے ثواب بھی بہت زیادہ ذکر کیے گئے، حتیٰ یہ کہ حدیث نبوی ہے کہ سورہ حشر میں سوائے موت کے ہر شے کا علاج موجود ہے، کیونکہ ان آخری 3 آیات میں سے کوئی نام وہ ہے کہ جو اسم اعظم ہے، فرمایا گیا کہ اسم اعظم کو تلاش کرنا ہے تو سورہ حشر کی آخری 3 آیات میں تلاش کرو، اور اس سلسلے میں بڑی کثیر احادیث ہیں، یعنی کہ اگر کوئی سورہ حشر کو بالخصوص یہ آخری جو 3 آیات ہیں، یہ حدیث ہے، فقط خطابت نہیں کر رہا، حدیث میں ہے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی ان 3 آیات کو پڑھنے کا عادی ہو جائے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو فرمایا کہ جنت و جہنم، 7 آسمان، 7 زمینیں، عرش و لوح و کرسی و قلم اور درخت اور پہاڑ اور پرندے، وہ سب اس کے لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں جو ان 3 آیات کو توجہ کے ساتھ پڑھ لے۔ آیت اللہ مرزا شاہ آبادی یہ فرماتے ہیں کہ ان آیات کو اتنا پڑھو کہ یہ تمہارے وجود کا حصہ بن جائے، اسے بار بار دہراؤ، زبان پر رواں ہو جائے، اگر یاد نہ بھی ہو سکے تو کم سے کم یہ کہ اس طرح سے یاد ہو کہ اگر کوئی ساتھ پڑھ رہا ہے تو آپ پڑھ سکیں اس کے ساتھ، اگر دیکھ کے پڑھ رہے ہیں تو روانی سے پڑھ سکیں۔ اس کے بعد ایک عجیب بات، لطیف بات کہتے ہیں کہ اگر یہ 3 آیات ہم پڑھتے ہوئے ہمارے وجود کا حصہ بن جائے اور رواں ہو جائے، جس کو ہم فلسفے کی زبان میں یا منطق کی زبان میں کہتے ہیں کہ ملکہ بن جائے، ہمارے وجود کا حصہ بن جائے، یہ 3 آیات، تو اس کا فائدہ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ تو اس کا موت کے بعد فوراً قبر کی پہلی رات میں ظاہر ہوگا۔ کب؟ کہ جب ملائکہ آئیں گے اور سوال کریں گے کہ مر ربک، تیرا رب کون ہے، اور کسی نے جواب دینا شروع کیا کہ میرا رب وہ ہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کہتے ہیں اگر کوئی یہ جواب دے دے ملائکہ کے سامنے کہ میرا رب یہ ہے، تو وہ اتنے مبہوت اور متحیر ہو جائیں گے خدا کی اس تعریف سے اور اس شخص کے جواب سے، کیونکہ یہ تعارف حق ہے بزبان حق، نہ کہ تعارف حق بزبان خلق، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ بات بازی اور ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی۔ تو روٹین میں لے کر آئیے ان آیات کو انشاءاللہ، اس کا ترجمہ بھی ایک مرتبہ آپ اس کو اچھی طرح سے محفوظ کر لیں اپنے ذہنوں میں، تو اس کو پڑھنے کے لیے لطف بھی آئے گا، اور خدا کا ذکر ہے، اور بار بار اس میں هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ اپنا تعارف نہ کرواتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ خود اصدق القول احادیث میں آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کائنات کا سچا ترین جملہ ہے لا الہ الا اللہ، فرمایا کائنات کا خالص ترین جملہ ہے لا الہ الا اللہ، اور اس میں خلوص اس طرح سے بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اگر کوئی لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہا ہے تو اس کے ہونٹوں پہ جنبش نہیں ہوتی، یعنی اگر کوئی لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ محفل میں ہو، اللہ کا ذکر کر رہا ہو، کسی کو پتا بھی نہ چلے کہ وہ خدا کا ذکر کر رہا ہے، اس کا اتنا خلوص باقی رہے۔ آپ اس کو چیک کیجئے گا کبھی گھر پہ جا کے آئینے میں، یا اس وقت شاید ہوتا ہے آپ محسوس نہ کر پائے اس کو، لیکن یہ کہ لا الہ الا اللہ کا جو ورد ہے اس میں اگر کوئی خاموشی کے ساتھ کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو سامنے موجود ہے شخص اسے پتا بھی نہ چل سکے کہ یہ ذکر خدا میں مصروف ہے، یعنی اس میں اتنا خلوص ہے، اس میں اتنی لطافت ہے کہ یہ فقط آپ کا اور خدا متعال کا معاملہ ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ وہ اکثر اس ذکر کو پڑھا کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ صحابیت میں اور امامت میں فرق ہونا چاہیے، اور وہ فرق یہ ہے کہ صحابہ کرام اس ذکر کو پڑھا کرتے تھے، اور ابن ابی العدید معتزلی نے ابھی کچھ دنوں پہلے پھر سے میں نے اس بات کو پڑھا، شرح نہج البلاغہ میں لکھا ہے کہ جب امیر المومنین اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے تو ان کا رخ انور ایسا تھا کہ لوگ علی کے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگتے تھے کہ لا الہ الا اللہ ما اشجع ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ کتنا شجاع ہے یہ جوان، لا الہ الا اللہ ما اسخى ھذا الفتى، لا الہ الا اللہ کتنا سخی ہے یہ جوان، لا الہ الا اللہ ما اتقى ھذا الفتى، لا الہ کتنا متقی ہے یہ جوان۔ تو صحابہ کرام زبان سے ذکر کو کہتے تھے، اور علی کا پورا وجود ایسا تھا کہ ان کا وجود مقدس جب کوئی دیکھ لیتا تھا، ان کا روح انور، اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ جاری ہو جاتا تھا۔